فرمائے۔ اور اس سے دوران ہی یہ بات آپ سے کرتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے اس بات کی خبر آئی پنجاب کے حاجیوں کی طرف سے کہ وہاں جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو ہماری جو حج کمیٹی ہے اور سینٹرل حج کمیٹی ہے انہوں نے انتظامات اتنے معیاری اور اچھے نہیں کیے۔ جس طرح کا جو وعدہ کیا وہ وعدہ مکمل نہیں ہوا۔ ایک بات ہمیشہ نوٹ رکھیں، وہ بھی جو لوگوں کو عمرہ کرواتے ہیں یا حج کرواتے ہیں، بلا شبہ یہ دین کا بہت اچھا کام ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ حاجیوں سے کیا گیا وعدہ اگر توڑو گے تو یہ اس وعدے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حاجیوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ دھوکہ کرے گا تو اس کو اس دھوکے کا بدلہ دنیا میں بھی چکانا ہے اور آخرت میں بھی چکانا ہے۔ اگر حاجیوں کے انتظامات میں وہ بے ایمانی کریں گے، جو ادارے بنائے گئے اگر وہ بدقیامتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس چکر میں نہ رہیں کہ کچھ نہیں بات ہوتی، کوئی انکوائری ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یہ سوچ لیں کہ وہ مہمان کس کے ہیں اور یہ سوچ لیں کہ آپ کو نوکری پر کس نے لگایا ہے۔ وہ مہمان اللہ کے ہیں اور آپ کو نوکری پر بھی اللہ نے خدمت پر لگا رکھا ہے، اس لیے اپنی خدمت ایمانداری سے ادا کیجئے، بے ایمانی کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ کیونکہ جو حاجی جاتا ہے نا وہ اپنا پورا سرمایہ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ایجنٹ نے یہ کیا کہ جب ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اچانک وقت پہ کہنے لگا کہ 5-5 ہزار اور لگ گئے، 2 نہیں تو لے جاؤں گا نہیں تو نہیں لے جاؤں گا۔ اگر اس نے 100-150 آدمیوں سے 5-5 ہزار کر کے 2-4 لاکھ کما بھی لیا تو میاں صاحب یہ 2-4 لاکھ یہیں نکلنے والا ہے، ہضم نہیں ہونے والا۔ یہ دنیا کے کاروباریوں میں جو ہیرا پھیری ہوتی ہے نا، وہ غلطی معافی تلافی کر کے معاف ہو سکتی ہے، استغفار کے بعد کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے مہمانوں سے بددیانتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمانوں سے گنڈا گردی یہ پھر معاف ہونے والی ہے نہیں ہے۔ اس لیے جو خدمت دی گئی اس کو ایمانداری سے ادا کیجئے۔ اور چلتے چلتے ایک بات بڑے دکھی دل کے ساتھ اپنے حاجی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی زمین پر جانا کوئی معمولی بات ہے نہیں میاں صاحب، یہ کوئی بات ہی معمولی نہیں ہے، ایسی بات معمولی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب مدینے جاؤ تو وہاں جتنا کم وقت ہو اتنا لگاؤ۔ تو ہم نے تو دیکھا بھی، ہمارے والد تو ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے سچے عاشق رہے، یہ عاشق کیسی باتیں کرتا ہے کہ مدینے جاؤ تو کم وقت لگاؤ۔ بھی کیا بات ہوگی؟ پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا مدینہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہ بڑا ادب والا شہر ہے، بڑے احترام والا شہر ہے، بڑی نزاکت والا شہر ہے، بڑے خلوص والا شہر ہے، بڑی محبت والا شہر ہے، بڑی شرم و حیا والا شہر ہے۔ اس شہر میں تو ہوٹل میں بیٹھ کے بھی اونچی آواز میں کسی سے مذاق کرنا حرام ہے۔ محبوب کے جب شہر میں جاؤ، جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتے ہو، کس طرح بندہ چاق و چوبند رہتا ہے؟ بندہ جب اپنے محبوب کے سامنے ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس وقت بندہ؟ کہ کوئی ادا ایسی نہ ہو جو محبوب کو ناپسند ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مدینہ منورہ جب چلے جائیں عاشقوں کے سوال ہوتے ہیں، جواب بھی عاشقوں کے ہیں، نہ سوال کرنے والا غلط ہے نہ جواب دینے والا غلط ہے۔
عاشق نے کسی عاشق سے پوچھا کہ روضہ مبارک پر جب چلے جائیں، جب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ سامنے آ جائے تو کیا ہم اپنے ہاتھ سے ان جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کیا اپنے ہونٹوں سے ان جالیوں کو چوم سکتے ہیں؟ تو پھر عاشق نے ہی جواب دیا، کہنے لگا ہاں کیوں بات، کیا بات نہیں ہے، کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے، کیوں نہیں ان ہونٹوں سے ہم رسول اللہ کی جالیوں کو چوم سکتے؟ لیکن ہاتھ لگانے والا بھی اور ان کو چومنے والا بھی پہلے یہ بات تو طے کر لے، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں، کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے عطر کی جالیوں کو لگا دیا جائے؟ کیا یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو لگ جائے؟ یہ عشق کی باتیں ہیں، اور حاجی بھائیوں یہ عشق کا سفر ہے۔ آپ کی تکلیف کو میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے جو تکلیف کا اظہار کیا اس کو بہانہ بنا کے لوگوں نے سیاست شروع کر دی۔ ارے مدینے کی تو گلیوں میں چلنے والے کتے کے اگر ہم پاؤں چوم لیں تو وہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اس زمین پر رہ کے بس ایک کام پکڑ لیجئے کہ جب تک اس مقدس سفر میں ہیں صبر سے کام لیجئے، عشق سے کام لیجئے، محبت سے کام لیجئے، اپنی زبان کو گلے اور شکوے سے روک لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کی تکلیفیں، جس نے مدینہ منورہ کی پریشانیوں پر صبر کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس مقدس شہر کا نام اخباروں میں آئے، اخباروں میں یہ کہہ کے آئے کہ روئے زمین مقدس پر فلاں فلاں نے یہ فلاں فلاں حاجی کے ساتھ زیادتی کر دی، یہ میرے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، اور بے غیرت انتظامات کرنے والوں کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں حاجی بھائیوں کو کہ اب جو وقت چل رہا ہے اس وقت کو کارآمد کر لیجئے، اس وقت کو اپنے لیے خوش نصیبی والا وقت بنا لیجئے، استغفار کرتے رہیے، اللہ سے دعائیں کیجئے اپنے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ جب آ جائیں گے تو متعلقہ اداروں کا چاہے تختہ پلٹ دینا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس روئے زمین پر جہاں اللہ آپ کو لے گیا ہے اس کی تو مٹی کے اوپر چلنا یہ ہماری قسمت سے اوپر کی بات ہے، ہماری حیثیت سے اوپر کی بات ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔